صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 162واں 162واں، جس کا عنوان ہے غزوہ غطفان یا غزوہ انماروزی امر۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد جو واقعات ہوئے تھے سیرت نگار نے ان واقعاتوں کو یہاں پر نقل کیا ہوا ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد اکثر و بیشتر مدینہ پاک میں غزوہ ہوتے رہے، یعنی کہ ٹکراؤ زیادہ تر ہوا، کیونکہ مدینہ کے اطراف میں جتنے بھی یہودی تھے یا مشرک تھے وہ اکثر مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کیا کرتے تھے اور بدعملی پھیلانے کی ہمیشہ ترغیبیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی بیچ میں ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ ان کا نکاح کس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سادگی کے ساتھ ہوا تھا، اور کیا کیا چیزیں انہیں فراہم کی گئی تھی، اور اس نکاح کے دوران اس شادی میں کیا چیزیں اپنائی گئی تھی، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد کا جو سلسلہ وار ہے تاریخ کا، اس کے بعد ایک غزوہ ہوا، سن 2 ہجری کا سال کسی طرح پورا ہوا، نیا سال 3 ہجری لگتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ قبیلہ غطفان ایک قبیلہ تھا کہ جس کی شاخ تھی قبیلہ بنو ثعلبہ اور قبیلہ بنو محارب نے، 2 قبیلوں، ایک قبیلہ تھا شاخیں 2 تھی، نے انماریہ امر نام کے ایک چشمہ پر بہت بڑی جمع کرنی شروع کر دی ہے۔ مدینہ سے دور یہ قبیلہ ہے، اب یہ مدینہ کے قریب میں آگے ایک چشمہ ہے، وہاں پر یہ جمع ہو گئے جو مدینہ پر حملہ کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا دعشور غطفانی، جو پہلوان ہوا کرتا تھا، کافی زیادہ طاقتور تھا، اور یہی شخص اس جماعت کا جو مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بندی کر رہی تھی اس کا کمانڈر و امیر تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا، تقریباً 450 صحابہ کرام کو آپ نے روانہ فرما دیا اس علاقے کی طرف جہاں پر، اس چشمے کی طرف جہاں پر وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ ان کو جیسے ہی پتہ چلا تو پہاڑوں اور غاروں میں چھپ گئے، جو انہیں خبر ملی تو یہ وہاں سے نکل کر اطراف میں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے راستے میں ان کا ایک آدمی گرفتار کر لیا، ایک آدمی پکڑا گیا ان کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دین کی دعوت پیش کی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے اس کنویں تک جا پہنچے جہاں پر یہ جمع تھے، اس چشمے تک، لیکن ان میں سے کوئی مقابلہ کے لیے آگے نہیں آیا۔ وہاں سے واپسی پر بارش ہو گئی۔ اب جب وہ وہاں سے چلے گئے، صحابہ کرام کا رعب دیکھ کر جب وہ جو شر وہ پھیلانا چاہتے تھے وہاں پر، وہ وہاں سے چلے گئے، تو جب صحابہ کرام واپس آ گئے تو راستے پر بارش ہو گئی، کپڑے بھیگ گئے۔ جب مطلع صاف ہوا تو سبھی حضرات ایک جگہ اپنے کپڑے سکھانے کے لیے جمع ہو گئے، رک گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، تو ایک فرمو آرام ایک اسکول اس پر داشور اسی امیر روز، اس شخص کو کسی نے بولا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کسی درخت کے نیچے سو رہے ہیں، تو وہ بہت تیزی سے تلوار لے کر چل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تلوار کھڑا ہو کر تلوار تان دی اور کہنے لگا، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اطمینان سے کہا کہ اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگا، اس کے ہاتھ تھر تھرا اٹھے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دی، اپنے ہاتھ میں لے لی اور فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے اب مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھما دی اور اس کو واپس کر دی۔ اس پر ان کو ایمان نصیب ہو گیا، اس پہلوان داشور کو، اور واپس جا کر اپنی قوم میں دعوت دین پہنچائی اور اتنی محنت کی، اور محنت کرتے کرتے اکثروں کو ایمان کے اندر داخل کروایا۔ یاد رہے اس طرح کا ایک اور قصہ ہے اور جنگ میں بھی پیش آیا تھا۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں قصے الگ الگ ہیں، کیونکہ بڑا مشہور واقعہ جو ہم نے ابھی پڑھا یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے سارے دن اور کچھ دن سفر کے بھی اسی علاقے میں گزارے جس علاقے میں یہ شر فتنہ پھیلانے کے لیے آ چکے تھے، تاکہ اس علاقے کے دیہاتی لوگوں کو بھی اسلام کی طاقت کا احساس ہو جائے کہ آئندہ کوئی مدینہ کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ اور یہ بھی مقصد ہو سکتا تھا
کہ نماز وغیرہ اسلامی تعلیمات کا درس و تدریس جو وہاں پر ہوا تھا، جتنا دن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہاں کے لوگوں نے جو مسلمانوں کے اخلاقوں کو دیکھ کر ہو سکتا تھا کہ ان کے دلوں میں اسلام کا شوق پیدا ہو جائے، یہ بھی ایک وجہ تھی وہاں پر قیام کرنے کی۔ اور اصل میں یہ دونوں کام ہوئے، ایک رعب بھی ان پر پڑ گیا اور دوسرا ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے دلوں میں وہ ایمان سے متاثر ہو گئے، اور یہ دونوں کام وہاں پر بخوبی ہوئے۔ سالوں بعد ہی ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نصیب فرما دیا، کوئی ایک اللہ کے دین سے باہر نہیں رہا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہودی سرداروں کی شرارت اور ان کا علاج۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔